السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان قیصر عباس اور آپ یونٹی نیوز کی سکرین پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تمام تر مشکلات کو عبور کرتے ہوئے اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے اور آج عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد واپس بھی چلے گئے۔ گلگت بلتستان سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کی قیادت میں بھی ایک قافلہ اسلام آباد پہنچا اور آج ہم اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر زراعت گلگت بلتستان جناب کاظم میثم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کال دی ہے حقیقی آزادی مارچ کی، تو گلگت بلتستان سے بھی ایک قافلہ یہاں پہ پہنچا، تو آپ ہمیں احوال بتائیں کہ کیا صورتحال تھے راستوں پر؟ یقینی بات ہے آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات آئے ہوں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، حقیقی مارچ، آزادی مارچ کا جو اعلان خان صاحب نے کیا، یہ پاکستان کے ہر باضمیر انسان کی آواز ہے۔ یعنی ہر کسی کی خواہش ہے، آرزو ہے، ارمان ہے اور کوشش ہے اس سلسلے میں، اور ہونی چاہیے کہ پاکستان جس نظریاتی بنیاد پر بنا، اسلامی فلاحی ریاست ہو اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں۔ یہاں کی مقتدر جتنے حلقے ہیں، یہاں کی اسمبلی ہے، یہاں کے عوام ہے، یہاں کے ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کریں۔ اگر پاکستان کے فیصلے امریکہ میں، واشنگٹن میں، پینٹاگون میں یا لندن میں ہونے لگ جائیں، جو کہ افسوس کے ساتھ ایک عرصے سے ہوتا رہا ہے، تو پھر یقیناً پھر پاکستان کے حصول کا جو مقصد ہے، وہ اس مقصد تک وطن عزیز پاکستان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور 1947 کی آزادی کی جنگ بھی یہی تھی کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کا حقیقی معنوں میں قیام عمل میں آئے۔ بدقسمتی سے ہماری خارجہ پالیسیز اس طرح رہی ہیں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں کبھی آزاد نہیں رہا۔ اور آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو کال کی، اس پہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ایک تو فطرت کی بھی آواز ہے کہ انسان کو پروردگار نے آزاد پیدا کیا ہے، حریت پسندی انسان کے خمیر کے اندر ہے، لہٰذا عوام اٹھ کھڑے ہو گئے پورے پاکستان سے اور اس اعلان کو اور کال کو سیکنڈ کیا۔ دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان سے بھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی قیادت میں گلگت بلتستان سے ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے، قافلہ روانہ ہوا۔ یقیناً آپ کو پتہ ہے راستے کی صعوبتیں، تکالیف، مشکلات وہ اپنی جگہ پہ، ایک تو لمبا راستہ ہے، پھر مشکلات ہیں، اوپر سے یہاں پہ جو ایشو سامنے ہمیں اندازہ تھا، اس میں آپ کو مختصراً اتنا بتانا چاہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہترین آمریت بھی بہترین آمریت سے بھی بدترین جمہوریت بہتر ہے، لیکن اس 2-3 دنوں میں ہمیں بربریت کے علاوہ کوئی جمہوریت نظر نہیں آئی۔ افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، جب گلگت بلتستان کا قافلہ پنجاب کے حدود میں کیپی کے جیسے ہی کراس ہو گئی، بعض تو کیپی کے حدود میں بھی اور خاص کر پنجاب کے حدود میں، جب یہ قافلہ روانہ ہوا، پہنچا، تو کنٹینرز کے ذریعے راستہ روکا گیا، باوجود ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈیسیجن تھی۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ کنٹینرز موجود ہوں کہیں پر بھی۔ دوسری بات یہ کہ وطن عزیز پاکستان اگر جمہوری ملک ہے، اگر کسی کی جاگیر نہیں ہے، اس 22 کروڑ عوام کی ریاست ہے، تو بیان پہ آزادی، آپ کی نقل و حرکت پہ آزادی، بنیادی انسانی حقوق بھی ہے، اور آئین پاکستان بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور یہ جمہوری اقدار میں سے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ دھرنا دیں، آپ احتجاج کریں، آپ جلد سے جلوس کریں، آپ قانون کے دائرے میں رہ کے آپ ہر طرح کے۔ لہذا جب قافلہ پہنچا تو جس طرح کے حملے ہوئے، میں کہنا چاہوں گا آن ایئر پورے اس کے ساتھ کہ ہماری قیادت میں ظاہر ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی گاڑی فرنٹ پر تھی اور سبز ہلالی پرچم بھی لہرا رہا تھا، اس کی گاڑی تک کو بھی، یعنی انڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پہ بھی حملے کیے گئے، حملے ہوئے ہیں، بدترین شیلنگ کی گئی ہے۔ ٹیئر گیس تو کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ میں خود
ان تمام حالات میں موجود تھا. ٹیئر گیس سمپل ٹیئر گیس نہیں تھی, یا تو ایکسپائرڈ گیسز تھیں یا کیمیکلز تھیں, یعنی وہاں پہ رکنا بھی مشکل ہو رہا تھا. وہ 300-400 پولیس نفری, 400-500 کی غالباً شاید تعداد تھی, میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس وقت گہما گہمی اتنی زیادہ تھی. تو آخری جو رکاوٹ ہے اس پر 1.5 گھنٹے تک حملے ہوئے, اور اس طرح حملے ہو رہے تھے جیسے ہم خدا نہ خواستہ کہ دشمن ملک کے عناصر ہیں, دشمنوں کے ساتھ لڑے جاتے ہیں, اپنوں کے ساتھ تو اس طرح نہیں لڑتے. اور یہ وہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے 10 گھنٹے کے بعد کے واقعات ہیں. تو توہین عدالت کہاں ہوتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ اگر توہین عدالت ہے تو اس سے بڑی توہین عدالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو خاص کر گلگت بلتستان کے, اور پھر ہمیں پیغام بھی پہنچایا گیا. مولانا ثناء اللہ کے الفاظ کیا ہیں آپ سن رہے ہیں؟ یہ طلال چودھری کے الفاظ کیا ہیں سن رہے ہیں آپ؟ خود پی ایم نے بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے جو نیگیٹو کمنٹ کی. یہ اتنی خطرناک بات یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں, گلگت بلتستان کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں جس کے اثرات شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب کو نوگو ایریا بنا دیں گے گلگت بلتستان کے لیے؟ یہی کافی نہیں ہے کہ 74 سالوں سے تم نے لٹکا کے رکھا گیا, ہماری قربانیوں کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا. مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ کیونکہ پنجاب کو نوگو ایریا بناؤ گے, کراچی کو نوگو ایریا بناؤ گے, لاہور کو نوگو ایریا, اسلام آباد کو نوگو ایریا بناؤ گے. تمہاری بھول ہے, کوئی کر کے دکھائیں. کہہ رہے ہیں FIR کرائیں گے, ان کو حراست میں لے لیں گے, ان کو گرفتار کریں گے, کر کے دکھائیں. ہمیں دھمکیاں دی گئی, باقاعدہ دھمکیاں, اور IGP نے باقاعدہ طور پر پنجاب کے ہمیں کہا کہ نقصان اٹھاؤ گے. صرف یہ نہیں کہا کہ میتیں لے کے جاؤ گے. یہ ہے فورسز پاکستانی, یہ ہے جمہوریت. تو افسوس کی بات ہے کہ کن کے ہاتھوں میں. سانحہ ماڈل ٹاؤن میرے سامنے تھا, سانحہ ماڈل ٹاؤن بربریت کا وہ باب ہے جو ہمیشہ ان نام نہاد حکمرانوں کے منہ پہ تمانچہ بن کر یہ سانحہ رہے گا. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. ہمارے پروٹیسٹ خاص کر گلگت بلتستان کے قافلے سے آپ کو کیا پریشانی تھی یار؟ 24 گھنٹے سفر کر کے ہم آئے, ہم آپ کے مہمان ہیں, اتنے دور سے آئے, ان پہ اسٹریٹ گولیاں ماری جاتی ہیں, ان پہ اس طرح شیلنگ کی جاتی ہے. خیسر صاحب شیلنگ بھی آدھا گھنٹہ کریں, 10 منٹ کریں, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اوپر. مجھے تو مقبوضہ کشمیر لگ رہا تھا. اور پھر ہمارے جتنے جوان تھے ان پہ یعنی بدترین شیلنگ کی گئی. اور میں داد دیتا ہوں جوانوں کو کہ انہوں نے کنٹینر شنٹینر, اور پھر یہ بھی میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ تم کنٹینر رکھ رہے ہو ہمارے سامنے, گلگت بلتستان کے سامنے, گلگت بلتستان کے عوام اور جوانوں کے سامنے. یار میری قوم وہ قوم ہے جس میں حسن ستپارہ جیسے باہمت لوگ ہیں. آپ میں سے آئے نا کوئی بغیر آکسیجن کے کبھی کیٹو سر کر کے مجھے دکھائیں, ننگا پربت اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے دکھائیں. علی ستپارہ کی طرح کا کوئی ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے. ہمارے حوصلے تو کیٹو ننگا پربت سے بہت بلند ہے. ہم تو وہ ہے جس نے ڈوگرا کو مار بگایا تھا نہتے. ہم تو وہ ہے جس نے ہمارے کا ایک کرگل میں دشمنوں کے ناخن چنے چبوائے. ہم نے تو فتح دلائی تھی, آپ تھے, اگر آپ کو یاد ہو کہ نہیں معلوم کس سمجھوتے کی بنیاد پر کرگل کے جوانوں کے یہ بتائے گا کہ کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنے سارے مشکلات آئے ہیں, جس طرح آپ لوگوں کو دھمکیاں بھی دی گئی, تو یہ آپ تو ایک حکومتی رکن ہے, وہاں پر منسٹر بھی ہے, تو آپ بطور پاکستانی اس جذبے سے ہے کہ حقیقی آزادی کا اعلان کیا عمران خان نے, یا بطور آپ ایک حکومتی رکن ہے تو اس وجہ سے جسے لوگوں کو بسز فراہم کیے گئے وہاں پر, تو اس وجہ سے ہے, یا خود لوگ اپنے جذبے اور جنون کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں, جی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بس نہیں فراہم کی گئی ہے, لوگ خود اپنے پیسوں سے. اکثریت کی تعداد یہ پاکستان تحریک انصاف اور وہ گلگت بلتستان کے عوام جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے, ان جوانوں کی ایک تعداد یہاں پر آ گئی تھی. ہم نے بھی دیکھا پیدل بھی یہاں پہ آئے تھے, ایک نگر سے پیدل بھی یہاں تک لوگ پہنچے تھے. دوسری بات یہ کہ آج عمران خان کی جگہ پہ اگر کوئی اور شخصیت بھی ہوتی اور سامنے پاکستان تحریک انصاف بھی ہوتی, تو ایک عاقل انسان, ایک جس میں اخلاق کی کوئی رمق موجود ہو, وہ انسان یہی کہے گا کہ یہ جو کچھ ہوا
یہی جمہوری طاقتیں تھیں، شاید آپ کو یاد ہوگا، یہی پی ڈی ایم میں جو چوں چوں کا مربع ہے، یہی جماعتیں تھیں جو یہ رونا روتی تھی کہ کبھی جمہوریت کو مدت پوری ہونے نہیں دی پاکستان میں، پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. ٹھیک ہے، وہ ظلم ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے. پھر امریکہ کون ہوتا ہے بھائی؟ روز اول سے میری قیادت، میری جماعت، میں شہید عارف حسین الحسینی سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ روز اول سے ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے جو پاکستان میں انٹرفیئر کرے، امریکہ کون ہوتا ہے جو رجیم چینج کرے، امریکہ کون ہوتا ہے جو پاکستان کی پالیسیز بنائے. ہم امریکہ کو پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں، باقی کوئی دشمن سمجھے نہ سمجھے، یہ میری اور جماعت ہم دشمن سمجھتے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. آپ تاریخ اٹھائیں، اتنی سیاہ تاریخ ہے اور پاکستان کو آج جہاں تک پہنچا دیا ہے. ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کیسر صاحب کہ آپ کی میری دوستی ہے گزشتہ 50 سالوں سے، آپ کی پوزیشن تو اچھی ہے، آپ کا ملک تو اچھا ہے، آپ کا گھر تو اچھا ہے، آپ کا سٹیٹس تو اچھا ہے، اور میں آپ کا دوست اگر ہوں اور میں مسلسل میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، قرضوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، سود کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں، اور میرے امن و امان کی صورتحال میرے ملک کی برباد ہے. اب بھی میں اگر کہتا ہوں اب میرا دوست ملک ہے تو یا تو میں ڈر سے، خوف سے اور پریشانی سے کہہ رہا ہوں، یا تو میں اپنے گھر سے اور اپنے وطن سے مخلص نہیں ہے. آپ اگر، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اب بھی آپ اس کی پالیسیز کی ایکسٹینشن اور ایکسپینشن کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اس ملک کے دوست نہیں ہو سکتے، خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اب اور کتنا دھوکہ کھانا ہے؟ آپ کو یاد ہے پاکستان کے ساتھ انہوں نے کتنے تاریخی دھوکے کیے؟ یہ وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ آپ نے کتنے لاشیں اٹھائی ہیں، کتنے ڈرون اٹیکس آپ پہ ہوئے ہیں، کتنے دہشت گردی آپ نے امریکہ کی نیابتی جنگ میں تو آپ نے جا کے حصہ لیا، آپ نے اپنے جوانوں کو وہاں پہ جھونک دیا تھا، وہ آپ کی جنگ نہیں تھی. اور آج بھی ٹیررزم کے نام پہ جو جنگ چل رہی ہے وہ بنیادی طور پر وہ نیابتی جنگ ہے. دہشت گردی کا پودا لگایا ہے تو امریکہ نے پاکستان میں لگایا. اب بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی بڑی پاورز ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، وہی ہمارا والی وارث اور مالک ہے اور ان کو فرعون ہی تسلیم کرنا ہے تو کر لیجئے، ورنہ وینزویلا آپ کے سامنے ہے. میں اسلامی ممالک کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ چکنا ہو جاتے ہیں، سب پریشان ہو جاتا ہے. اچھا کسی اسلامی ملک کا نام لے، میں نہیں لیا، وینزویلا کی بات کریں، آپ دیکھ لیں، اور دیگر آپ کوریا کو اٹھا کے دیکھیں. جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ملک بات کرے گا، جو امریکہ کی پالیسیز کو ٹون نہیں کرے گا، جو امریکہ کی مداخلت کو تسلیم نہیں کرے گا، وہی ممالک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ ممالک جو اپنی پالیسی اپنی انٹرسٹ کے، ملک کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں بنائے گا، اس ملک کا حال افغانستان سے اور دیگر ان ممالک کا جو امریکہ کی تم چھلے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے، امریکہ استحصالی طاقت ہے، ان کا خون چوسنا ہے. ان ممالک کے خون چوسے بغیر امریکہ کی تو اکانومی نہیں چلتی. یہ جتنے اسلحے دنیا میں دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ فراہم کرنے والا ملک کون ہے؟ امریکہ. اسمگلنگ دنیا میں سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ امریکہ. یہ جو منشیات ہے وہ کون کر رہا ہے؟ امریکہ. اچھا جو سیکورٹی اسٹیٹ بنا رہے پوری دنیا کو، دنیا کے تمام ممالک، وہ کون کر رہا ہے؟ امریکہ. پاکستان میں جتنے آپ نے قرضے لیے، ان قرضوں کی صورتحال اٹھا کے دیکھیں، وہ کنڈیشنز کیا لگائیں؟ امریکہ. آپ کو آئی ایم ایف میں اور ورلڈ بینک کی جو گرداب ہے اس میں لے جا کے پھنسایا کس نے؟ امریکہ نے. اور پھر آپ کو اپنی زمینی حقائق کے مطابق، آپ کی جو اسٹریٹجیکل جو امپورٹنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے دینی نظریات کی بنیاد پر یا جو رفعی سرحدوں کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی پالیسی بننے نہیں دیا ہے. کون کر رہا ہے؟ امریکہ. عزیزم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں اور لکھ لیں کہ اگر کسی کا بیٹا بھی، وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، کتنا عزیز ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر اس کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کسی سات سمندر پر کسی اور ملک میں ہو، تو باپ کی فوتگی کے 7 دن بعد بیٹا قبر پہ پہنچ جاتا ہے، جبکہ باپ کو دفنانے والا ہمسایہ چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو وہی آ جاتا ہے. آج پاکستان کی سرحد کے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان کو پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور پاکستان کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ان سب کو اپنا دشمن بنایا. مگر یہ کہ جو واقعی پاکستان کا نظریاتی اور اصولی دشمن ہو، اس کے علاوہ باقی جتنے ممالک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں ان کے ساتھ دشمنی کس نے کرائی؟ امریکہ نے. یعنی پاکستان کو آئسولیٹ اس وقت دنیا میں کرایا ہے تو امریکہ نے کرایا. یعنی یہ ہر محب وطن پاکستانی کی آواز ہے، اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہم آئے ہیں. مزید مشکلات بھی ہم سہنے کے لیے تیار تھے، ہم آمادہ ہو کے آئے تھے.
اچھا، آخری سوال ہے کہ واقعاً خان صاحب نے امریکہ کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا ہے، اور اب ہر پاکستانی امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں اور امریکہ مخالف نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ اتنے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پر آئے ڈی چوک تک، تو مقصد میں کامیاب ہوئے جس کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے کامیاب ہوئے اس میں؟ میں نے تو اسی دن کہا تھا کہ پاکستانی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے جس دن وطن عزیز پاکستان کے قومی اسمبلی میں جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے کے نعرے لگے. یعنی پاکستان کی جو نظریاتی پیراڈائم کی جو شفٹمنٹ ہے وہ اب ہو چکی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. میں اس کو منزل اور آخری ہدف نہیں سمجھتا ہوں. پہلی آواز اٹھی ہے اور جو مضبوط، منطقی، مدلل اور صاف آواز اٹھی ہے. ورنہ کسی میں کہاں ہمت تھی کہ امریکہ کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں؟ ہمت نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سارے انٹرسٹ، آپ کے جائیداد اس ملک میں نہیں ہیں. احسانات ہیں ان کے جو آپ پہ ذاتی طور پر کیے ہوئے. ان احسانات کے بس آپ غلاموں کی طرح بیگرز کانٹ بی چوزرز کہتے ہوئے ہم آگے بڑھنے والے تھے. اب پہلی دفعہ کسی نے آواز بلند کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک بہت بڑا ہدف ہے جو حاصل ہو چکا ہے. باقی 6 دن آپ کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں کہ بہت ساری چیزیں شاید بیان کرنے کی بھی نہیں ہوتی. البتہ پبلک جو ہے ان کی مورل اب بھی ہائی ہے، کیونکہ میں جوانوں سے ابھی مل کے آیا ہوں، بہت ساری ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور امریکہ اور وقت کے فرعونوں کے خلاف جو جنگ ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کی آخری جنگ ہے یا کوئی یہ سمجھتا ہے پاکستانی قوم کی آخری جنگ ہے تو وہ غلطی پر ہے. یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ میراتھن ریس ہے. ہر دفعہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ مڑ کے پاکستان پہ حملہ کرے گا. اگر خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا موجودہ یہاں کی طاقتیں جو محب وطن طاقتیں ہیں وہ پیراڈائم شفٹ کرانے کے بعد حکومت بھی بنتی یا نہیں بنتی، جو بات کی صورتحال ہے، شفٹمنٹ کے بعد جو امریکہ کی جو نفرت عام عوام تک پہنچ گئی ہے اس کو بھی ڈی ریل کرنے کے لیے امریکہ کوشش، یعنی امریکہ مسلسل ہیمرنگ کرتا رہے گا کہ کسی صورت جو پاکستان سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہ نکلے. کیونکہ آپ کی جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ وہاں منہ کھڑے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل پاورز ہیں اور اکانومی ہے، ان کی سانسیں آپ بند کر سکتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ہے کیا، لہٰذا وہ پاکستان میں اپنے اثر نفوذ کو کسی صورت ختم نہیں کرنا چاہیں گے. وہ مسلسل جاری رکھیں گے اور ہر صورت میں جاری رکھیں گے. اور وہ پاکستان کو ایک خوددار اور ساورنٹ ملک دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان سے جو استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ رکنا ہے اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھتا ہوا پاکستان امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، انڈیا کے لیے اور جو پاکستان کے نظریاتی دشمن ہیں ان کے لیے کبھی سوٹ نہیں کرے گا. ان کی پوری انویسٹمنٹ ہی یہی ہے کہ پاکستان عدم استحکام کی راہ پر گامزن ہو. جو بھی پاکستان کو استحکام کی راہ پر لے جانے کی کوشش کرے گا یا ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی یا ان کو ڈیفیم کر کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی یا ملک کے اندر ایسے شورش پیدا کر کے یا اداروں کو اس طرح آپس میں لڑا کے قومی وقار اور ساکھ کو نقصان پہنچا کے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. لیکن الحمدللہ اب عوام باشعور ہو چکے ہیں. اب عوام کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی ساورنٹی ہے، پاکستان کی خودداری ہے، اس کے بعد فلان اداروں کی عزت و احترام ہے. کیونکہ ادارے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سب پاکستان کے لیے ہیں، نہ کہ پاکستان ان کے لیے. پہلے یہی عملی طور پر ہوتا رہا کہ پاکستان ان سب کے لیے. اور ہم سب کے جتنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انرجیاں اسی پہ صرف ہوں کہ پاکستان کیسے ساورنٹ ہو، پاکستان کیسے خود مختار ہو، پاکستان کیسے آگے جائے. اس سلسلے میں خان صاحب کی ایک اچھی ایفرٹ تھی. ایک 74 سالوں سے ایک مسئلہ لٹکا ہوا تھا گلگت بلتستان کا. گلگت بلتستان کو پاکستانی قومی دھارے میں باقاعدہ شامل کیا جانا تھا، لیکن یہ ہوا جو چلی دیار مغرب سے اس نے اس بساط کو بھی لپیٹ کے رکھ دیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اور خان صاحب کی حکومت ہی آئے گی تو اس میں دوبارہ ٹیبل ہوگی. اور میں یہ واضح پیغام قیصر صاحب میں دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری گلگت بلتستان کی 5th جنریشن ہے ان کو بڑا زخم لگا ہے، بڑی تکلیف میں ہے. مزید گلگت بلتستان کے جوان اور عوام
یہ لالی پاپ پہ گزارا نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر بہت گہرا زخم لگایا گیا، زخمی ہے. یقین کریں مزید متحمل نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اور جوانوں کو مایوسی کی طرف دھکیل کے لے کر جائیں. مس ہینڈلنگ بہت ہوئی ہے. ریپرزنٹیشن کی بات ہو، رائٹس کی بات ہو، فیسلیٹیشن کی بات ہو تو پھر گلگت بلتستان کو متنازع کہا جاتا ہے. اور جب بات ہوتی ہے وہاں کے بینیفٹس کی تو کبھی ای زون قرار دے کے مارشل لا کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور دیگر بہت ساری باتیں ہیں جو شاید ابھی نہ کر سکیں. تو گلگت بلتستان کے 74 سالہ محرومیوں کا ازالہ بھی کرنے کی کمٹمنٹ تھی موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے. وہ میں سمجھتا ہوں وہ ڈیلے ہے، ختم نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے ایفرٹ بھی جاری رکھیں گے. اور یقیناً ایک آگے بڑھتا ہوا پاکستان، پیش رفت کرتا ہوا پاکستان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تمام تر جو اکائی ہے اور وہاں رہنے والے ہیں ان سب کو آپ قومی دھارے میں شامل کریں اور آگے بڑھیں. جی بہت شکریہ. اور آپ نے درست بھی فرمایا کہ جب تک پاکستان میں ایک ایسی قیادت نہ ہے جو غلامانہ سوچ کے منافی ہو اور امریکہ کے سامنے نہ جھکنے والا ہو، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں جو تمام احوال جو آپ کے ساتھ راستے میں بیتے گئے، آپ لوگوں کو دھمکیاں دی گئی، تو یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.